الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، میزان کو بھاری کرنے والے اعمال، یہ سلسلہ ہمارا چل رہا تھا جس میں اللہ کے فضل و توفیق سے ہم متعدد باتوں کی جانکاری حاصل کر چکے ہیں کہ میزان یہ کس قدر ہولناک اور تمام انسانوں پر آنے والی قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت ہے، اور کس طرح سے وہ بڑی مصیبت ہے ان چیزوں کی جانکاری کے ساتھ ساتھ میزان کی حقیقت کیا ہے، اس میں کیا تولا جائے گا، وہ کتنا بڑا ہوگا، اس میں جو چیزیں تولی جائیں گی تو ان کا معیار کیا ہوگا، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اس میزان کے دو پلڑے جو ہوں گے تو ان میں سے ایک میں نیکیاں اور دوسرے میں برائیاں تولی جائیں گی، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی شخص کیا ہوگا، کامیاب ہوگا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا وہ بڑا ہی نقصان خسارے میں ہوگا۔ سورہ اعراف کی، سورہ زلزال کی اور کئی آیتوں کے حوالے سے بہت تفصیلی باتیں آپ اس سے پہلے کے درسوں میں سن چکے ہیں، اور اللہ کے فضل و توفیق سے سارے دروس ہمارے مکتب التعاونی زلفی جالیات کا جو یوٹیوب چینل ہے، یوٹیوب چینل میں جا کر صرف Z_دعویٰ DAWAH لکھیں گے تو اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ سارے دروس بھی ملتے رہیں گے۔ تو اب ہم نے آخری جو باتیں پچھلے درس میں سنی تھیں، پچھلے سے مطلب میری آخری بار جو اس موضوع پر گفتگو ہماری ہوئی، ان کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو قیامت کے دن اپنے نیکیوں کے ترازو کو بھاری کرنے کا ایک دھن اپنے آپ پر سوار کر لینا چاہیے، اور اس کے لیے ہر وہ نیکی کرنا چاہیے جس سے ہمارا ترازو، اس میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو۔ اور عمومی بات یہ گزر چکی کہ ہر نیک عمل جب کہتے ہیں تو ایمان بھی آ جائے گا، ایمان کہیں گے تو نیک عمل بھی اس میں آ جائیں گے، ہر نیک عمل اس کا وزن بھاری ہوگا، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے کہ عمومی طور پر بات کو اس طرح چھوڑنے کے بجائے کچھ خاص اعمال کی طرف بھی ہمیں ترغیب دی، جس سے ہم اپنے نیکیوں کے ترازو کو بھاری کرنے کے لیے ان اعمال کی طرف خصوصی طور پر توجہ دیں۔ تو ان میں سے 5 چیزوں کا ذکر اس سے پہلے کے درس میں آپ سن چکے ہیں: اخلاص، حسن اخلاق اور غصے کو پی جانا۔ چوتھی چیز جنازے کی نماز پڑھنا اور میت کو ساتھ لے کر قبرستان تک جانا، اور اسی طرح آخری جو چیز 5ویں آپ نے پچھلے درس میں پڑھی ہے وہ قیام اللیل، تہجد کے بارے میں، کم سے کم کتنی آیتوں کے ساتھ؟ 10 آیات کے ساتھ۔ اب آئیے آج کے سبق میں آج کے درس میں آپ چھٹا عمل جو قیامت کے دن ہمارے ترازو کو بھاری کرے گا، وہ اعمال جن کا ثواب قیام اللیل کے برابر ہے۔ اس لیے کہ قیام اللیل کی فضیلت سن چکے ہیں ہم پچھلی بار۔ تو اب اگر کوئی آدمی ایسا مجبور ہے، یاد رکھیں بات کو کہ مجبور ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ کریں تو بھی کوئی بات نہیں قیام اللیل۔ سلف صالحین کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ جب کسی چیز کا کوئی بدیل بتایا جا رہا ہے، اس چیز کے بدلے میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ نہ کر سکے تو یہ کریں گے تو بھی اتنا اجر ملے گا، ایسا جب کہا جاتا ہے تو پہلے والے عمل نہ کرنے کی ترغیب نہیں ہے، پہلے والے عمل میں سستی برتنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ اس کی فضیلت اپنی جگہ بہت ہے۔ لیکن اگر انسانوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آیا کہ وہ اس عمل کو نہ کر سکے، تو کیا اس کے برابر کا ثواب پانے کا کوئی طریقہ اور ہے؟ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہی ہم آگے سنیں گے
کہ وہ نیک اعمال جن کا ثواب کس کے برابر؟ قیام اللیل کے برابر. لیکن وہ اعمال کا ذکر کرنے سے پہلے پھر ایک مرتبہ یاد دہانی کے طور پر قیام اللیل اس کی تھوڑی سی فضیلت، کم سے کم ایک حدیث ذرا ہم سنتے ہوئے چلتے ہیں. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل اس کی تم پوری پابندی کرتے رہو، اس کا پورا اہتمام تم کرتے رہو. کیوں؟ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے لوگوں کی بہت ہی اچھی عادت رہی ہے، ان کی نیک خصلت رہی ہے. وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ قیام اللیل تمہیں تمہارے رب کے قریب ہونے کا بہت اچھا ذریعہ ہے. وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، جو گناہ پچھلے ہو چکے ہیں ان کا ایک کفارہ بھی بنے گا. کیا کفارہ بنے گا؟ قیام اللیل. کیا کیا فائدے ایک مرتبہ پھر ذہن میں بٹھائیے ذرا. پہلے تو ایک عمومی تاکید کی گئی، بلکہ ذرا پرزور انداز میں ترغیب دی جا رہی ہے، علیکم بقیام اللیل، تم قیام اللیل کا اہتمام کرو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی خصلت ہے. پھر دوسرا فائدہ بتایا، تمہارے رب کے قریب کرنے والی چیز ہے. تم کو یہ قیام اللیل تمہارے رب سے قریب کر دے گی. تیسرا فائدہ بتلایا کہ جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان کا کفارہ یہ بن جائے گا. چوتھا فائدہ بتایا، منہات للإثم، آگے گناہوں کے کرنے میں یہ رکاوٹ بھی بنے گا. اللہ اکبر، کتنا بڑا فائدہ دیکھیں. تو انشاءاللہ پابندی کریں گے نا. اللہ ہم سب کو اس کی نیک توفیق عطا فرمائے. اب بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور گزارش، وہ کیا کہ اگر کسی سے یہ قیام اللیل نہ ہو سکا تو اس کے برابر کا ثواب پانے کے کچھ اعمال کی ترغیب دی جا رہی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی قیام اللیل بھی کرے اور وہ اعمال بھی بجا لائے تو کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا. خوش نصیب ہوگا نہیں ہوگا؟ مثال کے طور پر جمعہ کے دن آپ کو چھٹی ہے لیکن تنخواہ کے ساتھ. اگر آپ آ کے کام کریں گے تو آپ کو ڈبل ڈیوٹی کرنے کے پیسے دیے جائیں گے. تو کوئی چھوڑے گا؟ تو ہم قیام اللیل بھی کریں اور ساتھ میں دوسرے نیک اعمال بھی کریں تو ہمارا اجر و ثواب اور بڑھ جائے گا. اس سلسلے میں ایک اور حدیث پر ہم ذرا غور کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی ابو امامہ باہلی ہی روایت کرتے ہیں. غور کیجئے، پہلی حدیث بھی ابو امامہ باہلی کی تھی جس میں پرزور انداز میں قیام اللیل کی ترغیب دی گئی. لیکن اگر کسی سے کوئی مجبوری بن رہی ہے تو اس کا الٹرنیٹ کیا ہے، اس کا بدیل کیا ہے؟ تو فرمایا اس حدیث کے اندر، من حالہ اللیل ان یکابدہ، جس کو رات کسی ایسی گھبراہٹ میں ڈال دے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت نہ کر سکے، مال کے بارے میں ایسا بخیل ہو جائے کہ وہ خرچ نہ کر سکے، اور دشمن سے مقابلے کے بارے میں ایسا بزدل ہو جائے کہ وہ مقابلہ نہ کر سکے، تو اسے بکثرت کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. بہت زیادہ مشکل ہے کیا؟ غور کریں، سبحان اللہ و بحمدہ کتنا آسان کام ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، لیکن اس کا اجر و ثواب کتنا ہے ذرا غور کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ يُنْفَقَانِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ اللہ کے راستے میں سونا چاندی کے پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے. سونا چاندی کے پہاڑ کا خرچ کر سکتے ہیں ہم لوگ، ہے اتنی طاقت ہمارے پاس، لیکن اگر سبحان اللہ و بحمدہ بکثرت کہتے رہیں گے، بہت زیادہ کہتے رہیں گے، تو ایک طرف اتنا سونے چاندی کے پہاڑ کے برابر خرچ کرنے کا جہاں ثواب ملے گا، اتنا
اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور رات میں نہ اٹھنے کی وجہ سے جو اجر و ثواب سے محروم ہے وہ سب ثواب بھی انشاءاللہ ہم پا سکتے ہیں۔ تو باذن اللہ کوشش تو کریں گے کہ قیام اللیل بھی کریں گے نا انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ اس کا الٹرنیٹیو یا اس کا جو بدیل بتایا جا رہا ہے ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں احادیث میں کئی ساری چیزوں کا ذکر آیا ہے، لیکن ان میں سے اہم چند چیزوں کا ذکر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں نمبر 1، عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنا۔ گھما پھرا کر لوگ کہیں گے کہ نماز سے تو جان نہیں چھوٹ رہی نا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ایک مومن ایسا نہیں کہہ سکتا۔ ایک مومن، اس کے لیے اپنے کھانے پینے سے بھی زیادہ نماز عزیز ہے، اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ اس کے نزدیک نماز پیاری ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، نماز کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ آئیے، جو آدمی تہجد کے اجر و ثواب سے محروم ہو رہا ہے کسی مجبوری سے، تو وہ فجر کی جماعت نہ چھوڑے، عشاء کی جماعت نہ چھوڑے، اور اگر وہ جماعت کی پابندی کے ساتھ یہ 2 نمازیں ادا کر لیتا ہے تو کتنا اجر ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ، جو آدمی با جماعت عشاء کی نماز ادا کرے گا گویا اس نے آدھی رات قیام اللیل کیا۔ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعہ کان کقیام لیلہ، جو شخص عشاء بھی اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے تو گویا اس نے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارا اور قیام کرتا رہا۔ عشاء پڑھنے کے بعد کچھ اپنے کام کاج میں مشغول ہو کر آرام کرتے ہوں گے، لیکن پھر اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں تو یہ سارا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک آپ کے اپنی ذاتی مصروفیات میں، سونے میں، کھانے میں، پینے میں، ڈیوٹی میں، کن کن کاموں میں گزرے ہوں گے، لیکن یہ 2 نمازیں جماعت سے ادا کریں تو آپ کو کتنا ثواب مل رہا ہے؟ پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کے برابر کا ثواب مل رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں میرے بھائیوں، محنت کرتے ہیں چند منٹوں کا لیکن اجر پاتے ہیں کئی گھنٹوں کا۔ تو فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج ابھی آنے والی فجر بھی نا ذرا انشاءاللہ ڈھیلا ڈھیلا کمزور سا لگ رہا ہے۔ یہ حدیث جو ابھی آپ نے سنی ہے صحیح مسلم شریف کے اندر ہے۔ دوسرا عمل جس کا ثواب قیام اللیل کے برابر ہے، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ادا کرنا۔ کس سے پہلے؟ ظہر کی نماز سے پہلے۔ میرے بھائیوں، اس میں بھی بہت سارے لوگ سستی کرتے نظر آتے ہیں۔ فارغ ہونے کے باوجود کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اقامت کا انتظار کر کے باہر وقت گزارتے ہیں، لیکن کاش اول وقت پہنچ کر اگر ہم 4 رکعت سنتیں ظہر سے پہلے ادا کر لیتے، کتنا بڑا اجر ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں ذکر فرمایا، 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر، ظہر سے پہلے کی 4 رکعات یہ سحر کے وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے برابر ہے۔ سحر کے وقت میں کون سی نماز پڑھی جاتی؟ تہجد ہے، قیام اللیل ہے، اور اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں قیام اللیل کہیے، تہجد کہیے، صلاۃ التہجد کہیے، یا پھر اسی طرح سے صلاۃ الوتر کہیے، اور رمضان میں آ کر اس کا نام تراویح، یہ سارے نام ایک عبادت کے ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کے درمیان ہے۔ اب اس حدیث میں تو ہمیں یہ فائدہ ملا کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعات کس کے برابر ہیں؟ قیام اللیل کے برابر ہیں، لیکن یہ 4 رکعتیں ان کی اور بھی فضیلتیں ہیں۔ کیا فضیلتیں؟ مثال کے طور پر ابو داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی نے صحیح الترغیب میں اس کو ذکر فرمایا، 4 قبل الظہر تفتح لہن ابواب السماء، یہ 4 رکعت نماز جو ظہر سے پہلے ادا کی جاتی ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب آسمان کے دروازے اگر کھلتے ہوں ہماری کسی عبادت سے تو اس عبادت کے قبول کیے جانے اور اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر برسنے کی یہ بہت بڑی دلیل ہوگی، جیسا کہ شارح ترمذی نے اس کو ذکر فرمایا۔ اور کتنے سال محنت کر کے ہم ایک اپنے لیے بلڈنگ، بنگلہ، گھر، محل بنا لیتے ہیں، ہاں بھائی، کئی سال لگ جاتے ہیں نا،
لیکن ایک اور حدیث جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا کہ جو شخص من صلی اربعا قبل الاولی، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھے اور چاشت کی نماز کی 4 رکعت ادا کرے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ کیف تملک قصورا فی الجنہ، آپ جنت میں محلوں کے، بڑے بڑے پیلیسز کے کیسے مالک بنیں گے؟ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 4 رکعت کون سے؟ ظہر سے پہلے کے، اور 4 رکعت چاشت کی نماز صلاۃ الضحیٰ کے۔ کوئی مشکل ہے؟ بڑا کام ہے، بہت زیادہ محنت ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ فرق پڑے گا کہ پہلے جا کر جو کھانا بنا لیتے ہیں وہ نماز کے بعد بنانا شروع کریں گے، ایک آدھا گھنٹہ کھانے میں لیٹ ہوگا شاید، ہے نا؟ لیکن میرے بھائیوں، دنیا ختم ہونے تک یہ کھانے کا سلسلہ رہے گا، لیکن نیکیوں کا سلسلہ تو اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، وقت کو ان نیک کاموں میں نہ لگائیں، تو پھر موقع آگے ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے تہجد کے برابر اجر و ثواب کون کون سے اعمال ہم نے سنے؟ عشاء اور فجر جماعت سے ادا کرنا، دوسرا نیک عمل ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا کرنا۔ اب آئیے تیسرا عمل جس کا ثواب پوری رات قیام اللیل کرنے کے برابر ہے، وہ کیا ہے؟ رمضان میں تراویح کی نماز امام کے ساتھ پڑھنا۔ رمضان میں تراویح کی نماز اکیلے نہیں پڑھنا، نہیں وہ لوگ 8 پڑھتے ہیں اس لیے ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ہم اکیلے پڑھ لیں گے۔ وہ لوگ 20 پڑھتے ہیں، ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی اس لیے ہم اکیلے پڑھ لیں گے۔ آج کل یہ بھی فتنہ بہت زیادہ چل پڑا ہے، یہ لوگ عصر کی نماز بہت جلدی پڑھ رہے ہیں، ابھی ہمارا ٹائم نہیں ہوا اس لیے ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، ہم اکیلے پڑھ لیں گے۔ یہ سب فتنہ ہے، فتنہ ہے، ان سے باز آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں، فضیلتوں والے مہینے میں جماعت کے ساتھ تہجد پڑھانے لگے۔ ایک رات آپ نے تراویح پڑھائی، کچھ صحابہ کرام جمع تھے، اس کے بعد والی رات کو چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد میں پڑھایا تو اور زیادہ صحابہ جمع ہوئے، اس کے بعد والی رات کو چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد والی رات میں پڑھایا تو صحابہ بہت زیادہ جمع ہو گئے۔ جب چوتھی مرتبہ صحابہ اکرام مسجد میں بہت زیادہ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تراویح پڑھنے کا شوق رکھتے تھے، اور اس موقع پر آدھی رات سے بھی زیادہ کا وقت گزر گیا، لیکن ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ان کے درمیان میں نکلے اور فرمایا ان الرجل اذا صلى مع الامام، بلکہ ایک روایت میں کچھ اس طرح کی بات بھی ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد ان کو تراویح پڑھانی شروع کی تو آدھی رات تک پڑھائی۔ کب تک؟ آدھی رات تک۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے ہوئے اتنا خشوع، اتنا خضوع اور اتنی لذت محسوس ہونے لگی، انہوں نے خواہش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ فجر ہونے تک ہمیں تراویح پڑھاتے رہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام لیلہ، اگر آدمی امام کے ساتھ یہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے اور جب امام نماز سے سلام پھیرے تو وہ اپنی نماز کو اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہے تو اس شخص کو پوری رات قیام کرنے کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ غور کریں، ہم میں سے بعض لوگ رمضان میں تراویح بالکل چھوڑ دیتے ہیں، وہ کتنی بڑی نیکی سے محروم ہو رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں، یہ غلط خیالات، غلط شبہات میں پڑھ کر، فتنوں میں پڑھ کر جماعت سے تراویح پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ لوگ بھی دیکھیں کتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو رہے ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ خود مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اگر کوئی شخص پورے ایمان کے ساتھ، نیکی کے ارادے کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ، نیکی کے ارادے کے ساتھ
تراویح کا اہتمام کر لے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اسی رمضان میں آخری عشرے میں کیا ہے؟ ایک رات لیلۃ القدر والی ہے، بڑی قدر والی رات ہے۔ اس ایک رات کو اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار لے تو اسے کتنے مہینوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا؟ 1000 مہینوں کے برابر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قیام اللیل کے برابر کا ایک تیسرا عمل، رمضان میں تراویح کیسے پڑھنا؟ اکیلے روم میں جا کے پڑھ لینا، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا۔ چوتھا عمل جس کا اجر و ثواب قیام اللیل کے برابر، وہ ہے رات میں 100 آیات کی تلاوت کرنا۔ رات میں کتنی آیت کی تلاوت کرنا؟ 100۔ ہماری آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں، دل پر بڑا پتھر کسی نے رکھ دیا ہو ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ موبائل ہاتھ میں لے لیں، اسمارٹ فون ہاتھ میں لے لیں، ایک کے بعد ایک فلاں دوست نے کیا بھیجا، فلاں دوست نے کیا بھیجا، فیس بک میں کے میسیجز دیکھتے رہیں، امیجز دیکھتے رہیں، ویڈیو دیکھتے رہیں، پوسٹ دیکھتے رہیں، واٹس ایپ چیک کرتے رہیں، یا دوسرے اور پروگرام یوٹیوب میں جا کر کوئی نئی فلمیں 2-2 3-3 گھنٹے دیکھتے رہیں۔ اللہ اکبر! لیکن 100 آیات کی تلاوت کتنی بھاری ہوتی ہے۔ حالانکہ آدمی اگر پڑھنے کا عادی ہو جائے تو 100 آیات اس کو تلاوت کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں لگے گی جتنا اس کا فیس بک میں واٹس ایپ میں وقت جا رہا ہے، اگر غور کرے تو۔ کبھی آپ اپنا خود جائزہ لے لیں ایک مرتبہ، اس سے نیک اعمال میں ایک آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا ذوق و شوق اور بڑھ جائے گا۔ خود اپنا ایک مرتبہ جائزہ لے لیں، میں فلاں کام کر رہا ہوں جس میں شاید مجھے کوئی اجر و ثواب نہ ملے یا بلکہ گناہ ملے، اس کے مقابلے میں یہ میں ذرا دیکھوں کہ اس میں کتنے منٹ لگتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کے عادی بننے لگ جائیں۔ تو وہ عمل جو ہمیں قیام اللیل کے برابر کے اجر و ثواب پر فائز کرے گا، رات میں کتنے آیات کی تلاوت کرنا؟ 100 آیات کی تلاوت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ مسند احمد کے الفاظ ہیں، من قرأ ب100 آیہ فی لیلۃ کتب لہ قنوت لیلہ، جو شخص رات میں 100 آیات کی تلاوت کر لے تو اسے ساری رات قیام کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر! چند منٹوں میں آپ یہ 100 آیات تلاوت کر لیں گے، لیکن ساری رات آپ گویا کہ اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں، اس طرح کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اب آئیے ایک اور خوشخبری بھی سنتے چلتے ہیں اسی حوالے سے۔ وہ کیا کہ اب آپ اللہ کے فضل و توفیق سے اس حدیث کو سننے کے بعد اپنی عادت بنا لیے، اور اللہ ہم سب کو اپنی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ رات سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھیں، 100 آیتیں کم سے کم پڑھتے رہیں۔ اللہ ہمیں اس نیک خصلت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ سفر میں چلے گئے یا بیمار ہو گئے یا کوئی مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے آپ ایک رات نہ پڑھ سکے، تو اب اگر کوئی ایسا خوش نصیب ہے کہ اسے یہ برابر کھٹکا لگا رہے، ہائے مجھے موقع نہیں مل سکا، میں 100 آیات نہ پڑھ سکا، میرا تو آج کا اجر و ثواب چلا گیا، اس طرح کی کسی کو فکر لاحق ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی۔ فرمایا، من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو شخص اپنے رات کے وظیفے سے یا اس کے کچھ حصے سے سو جائے، رات میں ہر دن ہر رات پڑھنے کی اس نے عادت بنا لی تھی، لیکن کسی رات وہ پڑھنے سے پہلے ہی سو گیا، لیکن اب اس نے فقرأہ فیما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر، فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز کے درمیان میں اس کو اس نے پڑھ لیا، تو اس کو کتنا اجر ملے گا؟ اتنا ہی اجر ملے گا جتنا رات میں پڑھنے کی وجہ سے اس کو اجر ملتا تھا۔ خوش نصیب ہے نہیں ہے؟ غور کریں۔ اور یہاں ساتھ ساتھ میں آپ یہ بھی غور کرتے چلیں کہ اسلام ہمارا کتنا پیارا دین ہے، کسی انسان کو نیکی سے محروم
نہیں کرتا ہے. کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے کہیں وہ چھوٹ رہا ہے تو اس کو ایک اور طریقے سے اس طرح کی نیکیاں پانے کا ایک اور اچھا موقع دیتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ جو آیتیں ان کی تلاوت کرنا پوری رات قیام کرنے کے برابر ہے، یہ آیتیں ایسے ہی پڑھنے کے بجائے نماز میں کھڑے ہو کر پڑھے تو اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہے. اس سے پہلے بھی کچھ ذکر گزر چکا، لیکن یہاں ایک سلسلے میں اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابو داؤد کے الفاظ ہیں، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو شخص 10 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کرتا ہے وہ غافلوں میں سے لکھا نہیں جائے گا. ومن قام بمئۃ آیۃ کتب من القانتین، اور جو 100 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے تو وہ اچھے عبادت گزاروں میں اس کا شمار ہوگا. ومن قام بألف آیہ کتب من المقنطرین، اور جو 1000 آیتوں کے ساتھ قیام کرے تو اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو بغیر حساب و کتاب کے ڈھیر سارے اجر و ثواب حاصل کرتے رہتے ہیں. اللہ ایسے خوش نصیبوں میں سے ہم سب کو بنائے. اور میرے بھائیوں، قیام اللیل کے برابر کا اجر اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو ایک پانچواں عمل رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرنا. سونے سے پہلے کون سی آیتیں؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے جہاں سے شروع ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اور صحیح مسلم کے ہیں یہ، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کا معنی کہ یہ وہ کافی ہو جائیں گی اس کے لیے، کیا معنی اس کا؟ تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ قیام اللیل سے کافی ہو جائیں گی. اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کافی ہو جائیں گی. اور یہ بھی کہا گیا کہ آفات سے بچاؤ کے لیے بھی یہ کافی ہو جائیں گی. اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی شرح لکھے ہیں، آخر میں وہ کہتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے اقوال جو ذکر کیے ہیں تو وہاں پر فرمایا یہ سارے کے سارے بھی ممکن ہو سکتے ہیں. تو میں بھی اسی کی تائید کرتا ہوں. جی ہاں، اس لیے کہ اس میں ان سب چیزوں کی گنجائش موجود ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، من قرأ خاتم البقرۃ اجزأت عنہ قیام لیلہ. اسی حدیث سے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کر لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل سے بھی کافی ہو جائیں گی. تو اس طرح سے میرے بھائیوں 5 چیزوں کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی جن کا اجر و ثواب کس کے برابر ہے؟ کس کے برابر؟ تو یہ ساری نیکیاں مل کر کیا ہوں گی قیامت کے دن؟ اصل سبق کیا ہے ہمارا؟ میزان کو، ترازو کو بھاری کرنے والا عمل. اصل سبق کو نہ بھولیں تاکہ ہمارا شوق دن بدن اور بڑھ جائے، نیکیاں کرنے کی رغبت ہمارے اندر اور زیادہ ہو جائے. اس سلسلے میں میرے بھائیوں ایک چھٹا عمل جس کا اجر و ثواب قیام اللیل کے برابر، وہ ہے اچھے اخلاق اپنانا. اچھے اخلاق کا ذکر بذات خود میزان کو بھاری کرنے والے میں بھی آ گیا ہے سلسلے میں دوسرے نمبر پر، لیکن یہاں اس ناحیے سے اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ حسن اخلاق کو اپنانا قیام اللیل کرنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے اس کے برابر کا، بلکہ اس سے زیادہ اجر و ثواب حسن اخلاق اپنانے والے کو بھی ملتا ہے. ذرا اس حدیث پر غور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار. یقیناً مومن اپنے حسن اخلاق کے ذریعے رات میں تہجد پڑھنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے درجات کو پہنچے گا. جو شخص مسلسل دن میں روزہ رکھتا رہے، ایسا رکھنا جائز
نہیں ہے. مسلسل راتوں میں تہجد پڑھتا رہے بغیر سوئے، ایسا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اگر تھوڑی دیر کے لیے جائز مانے تو کتنا بڑا اجر اس کا ہو سکتا ہے. حسن اخلاق اپنانے والے کو اس سے بڑھ کر اجر و ثواب ملے گا. اور اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ہندوستان کے بہت بڑے محدث عون المعبود کے مصنف شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق اپنانے والے کو تہجد گزار اور صائم النہار قائم اللیل سے بھی زیادہ اجر و ثواب کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ راتوں میں قیام کرنے والا صرف اپنی خواہشات کا مقابلہ کر رہا ہے. نفس کیا کہے گا؟ سو جاؤ. دن میں روزہ رکھنے والا اس کا نفس کیا کہے گا؟ مزے سے کھاتے پیتے رہو، کیوں بھوکے رہتے ہو؟ تو وہ کتنے لوگوں کا مقابلہ کر رہا ہے؟ صرف اپنے نفس کا. لیکن حسن اخلاق اپنانے والا الگ الگ مزاج، لوگوں کی الگ الگ طبیعتیں، دن بھر میں وہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو ہر ایک کے ساتھ الگ الگ قسم کے معاملات اس کے ہوتے ہیں، اور ہر ایک سے وہ صبر کرتے ہوئے اچھے اخلاق اپناتا رہے. گویا وہ کئی طرح کے خواہشات، کئی طرح کے نفس، کئی لوگوں کا مقابلہ وہ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اچھے اخلاق پر جمائے ہوئے ہے. اس لیے اس کا اجر و ثواب کن سے بڑھ کر ہے؟ تہجد گزار قیام اللیل کرنے والے سے بڑھ کر اور دن بھر روزہ رکھنے والے سے بھی بڑھ کر. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ حسن اخلاق اس کو اپنانا کتنا ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی ہمیں یاد آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کیا کرتے تھے: اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق والاعمال والاہواء لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. ایک اور کسی قدر الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ: اللہم اہدنی لأحسن الاعمال واحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت وقنی سیئ الاعمال وسیئ الاخلاق لا یقی سیئها الا انت. ان دونوں کا مطلب یہی ہے کہ اللہ مجھے اچھے اخلاق، اچھے اعمال، اچھی خواہشات عطا فرما، تیرے سوا کوئی اور ان کو عطا کرنے والا نہیں ہے، اور مجھے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے بچا کے رکھ، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی اور ان سے بچانے والا نہیں ہے. اور جو شخص اچھے اخلاق اپنائے گا کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بہت ہی قریب ہوگا. اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس طرح اچھے اخلاق اپنانے کی اور قیام اللیل کے برابر بلکہ اس سے بڑھ کر اجر و ثواب پانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آج کا درس اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. لیکن وہ نیک اعمال جن کا ثواب قیام اللیل کے برابر ہے، کچھ چند ایک اور باقی ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کریں گے. اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام پر اپنے ترازو کو بھاری کرنے کا یا نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کا دھن ہمیشہ سوار رکھے. اللہ ہم سب کو اسی فکر میں اپنے دن و رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ جس کا میزان بھاری ہوا وہی کامیاب ہوا، اور جس کا میزان نیکیوں سے خالی ہوا وہی گھاٹے اور نقصان میں پڑا. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.